بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج رمضان کی 11 تاریخ ہے۔ ہم تزکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تزکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے کہ خدا کو دیکھنا ناممکن ہے۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ یہ سورہ انعام کی 103 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اب ہم اس آیت سے متعلق نکات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن خدا اسے دیکھتا بھی ہے اور اس سے پوری طرح باخبر بھی ہے۔ یعنی جو خاص بات اس آیت سے میں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ خدا کو دیکھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ انسان خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ البتہ خدا کی ذات جو ہے، خدا انسان کو دیکھتا بھی ہے اور وہ علم بھی رکھتا ہے، پوری طرح باخبر بھی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، نہ انسان کا شعور اور اس کی عقل خدا کا احاطہ کر سکتی ہے، نہ اس کی آنکھیں خدا کو پا سکتی ہیں، نہ انسان کے حواس خدا کو اپنی گرفت میں لا سکتے، اور نہ انسان کسی طرح خدا کا تجربہ و مشاہدہ ہی کر سکتا ہے۔ یعنی یہ جو بات کہی گئی نا آیت میں کہ لا تدرکہ الابصار، تو اس کا مطلب یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، جیسا کہ ترجمہ اس کا ہے۔ اس سے جو مراد ہے وہ واضح ہے کہ انسان کا شعور خدا کا ادراک ہی نہیں کر سکتا، اس کی عقل خدا کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ خدا کو وہ اس طرح جان لے جیسے انسانی عقل اشیاء کو جانتی ہے، اشیاء کا وہ احاطہ کر لیتی ہے۔ یعنی کسی شے کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں سمجھ گیا ہوں یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یعنی اس کے بارے میں میں نے پورا علم حاصل کر لیا ہے، یہ چیز جو ہے میرے علم سے باہر نہیں رہی۔ جب میں نے اس کو دیکھا، اس پر غور کیا، تو میرے شعور نے، میری عقل نے اس کا احاطہ کر لیا۔ اب میں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ جملہ خدا کے بارے میں نہیں بولا جا سکتا۔ نہ انسان کا شعور خدا کو پا سکتا ہے، نہ انسان کی عقل خدا کا احاطہ کر سکتی ہے۔ احاطہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا نا کہ چاروں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے خدا کو ہر اعتبار سے جان لیا ہے۔ یعنی کہ آپ کا شعور اور آپ کی عقل نے خدا کو ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے، ہر حوالے سے، ظاہر کیا اور باطن کیا، ہر اعتبار سے دیکھ لیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کی آنکھیں، یعنی انسان کی آنکھیں خدا کو پا سکتی ہیں۔ یعنی جیسے ہم اشیاء جو ہیں ہمارے آنکھوں میں آ جاتی ہیں، ہماری آنکھیں کسی بھی شے کو دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے دیکھ پاتی ہیں، اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس شے کو دیکھنے کے پہلو سے ہم نے مکمل دیکھ لیا ہے۔ خدا کے حوالے سے اس کا کوئی سوال ہی نہیں۔ نہ انسان کے حواس خدا کو اپنی گرفت میں لا سکتے ہیں۔ انسان کے حواس خمسہ جو ہیں، یعنی کہ اس کا دیکھنا، سننا، اس کا چھونا، اس کا چکھنا، کوئی چیز بھی، اس کا سونگھنا، کوئی چیز بھی خدا کو گرفت میں نہیں لا سکتی۔ کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چھو کے دیکھ لیا ہے خدا کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یعنی میں اس کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں کہ خدا بس یہ ہے، نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا۔ آگے ہے، اور نہ انسان کسی طرح خدا کا تجربہ و مشاہدہ ہی کر سکتا ہے۔ چیزوں کا تجربہ اور مشاہدہ جو ہے، اس سے ہم ان کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، ایک بات بتا سکتے ہیں۔ انسان خدا کی ذات کا تجربہ و مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک خدا کی صفات کا تعلق ہے نا، وہ صفات چونکہ خود انسان کو بھی کچھ نہ کچھ دی گئی ہیں، ان میں سے بعض صفات دی گئی ہیں، تو جو صفات انسان کے پاس ہیں ان کے بارے میں تو اس کا ایک ادراک، ایک ذہن، ایک خیال، ایک تصور بنتا ہے۔ اسی تصور سے وہ خدا کی صفت کو بھی ایک اندازہ کر لیتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی طرح خدا کا تجربہ و مشاہدہ کر لے کہ میں نے جیسے فلاں چیز کا تجربہ کیا تھا اور اس سے وہ ہے، یا وہ کوئی بھی چیز لے لیں کہ مثلا
میں نے اگر کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہے تو کہتا ہے میں نے گاڑی کو پوری سپیڈ پر چلا کر تجربہ کیا کہ اس سے ڈرائیور کو کیا مشکل پیش آتی ہے، کیا آسانی ہوتی ہے، اگر سڑک ہموار ہو تو کس طرح اس کے لیے سہولت رہتی ہے، اور اگر وہ سڑک ہموار نہ ہو تو کیا اس کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ میں نے اس کا تجربہ کر لیا، مشاہدہ کر لیا، میں نے وہ صورتحال کو جان لیا۔ تو ایسا جو ہے نا نہیں ہو سکتا، خدا کا تجربہ اور مشاہدہ انسان نہیں کر سکتا۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ خدا کی ذات ہر اعتبار سے انسان کے فہم و شعور سے بہت ہی بلند ہے، یعنی خدا کی ذات کسی بھی پہلو سے دیکھا جائے تو انسان کے فہم و شعور میں نہیں آتی، بلکہ اس کے فہم و شعور سے بہت ہی بلند ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کے ایمان، اعتماد اور بندگی و اطاعت کے لیے یہ شعور کافی ہے کہ اس کا خدا بہرحال اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی انسان خدا پر ایمان اس کو رکھنا ہے کیونکہ خدا الحق ہے، حقیقت کو انسان کو لازماً ماننا ہے، اور خدا پر اعتماد رکھنا ہے، خدا اس کا سہارا ہے اور اس کی بندگی کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اب اس کے لیے اگر یہ صورتحال جو دیکھی کہ انسان کا شعور اور عقل خدا کے احاطہ نہیں کر سکتی، اس کی آنکھیں خدا کو پا نہیں سکتی، اس کے حواس اسے اپنی گرفت میں نہیں لا سکتے، تو کیا یہ چیزیں جو ہیں رکاوٹ ہیں کہ انسان خدا پر ایمان رکھے، خدا پر اعتماد کرے، خدا کی بندگی و اطاعت کرے؟ کیا یہ رکاوٹ ہے؟ تو یعنی کہ یہ واضح کیا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ انسان کا جو ہے نا اس کے اگر ایمان لانے کے لیے، اعتماد کرنے کے لیے، اس کی بندگی اور اطاعت کرنے کے لیے خدا کے بارے میں اتنا شعور کافی ہے کہ اس کا خدا بہرحال اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ سوال کرے گا، وہ پوچھے گا۔ وہ جب انسان کو اس نے تخلیق کر لیا، انسان کو روزی دے رہا ہے، اسے ہر اعتبار سے پال رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، اسے زندگی نعمت اس نے دی ہوئی ہے، تو پھر اس کے بعد خدا کا حق تو قائم ہو جاتا ہے کہ انسان اس کی بندگی کرے۔ جب انسان اس کی مخلوق ہے تو اس کی اطاعت اسے کرنا ہوگی، جب وہ اس کا الہ اور رب ہے تو اس کی پرستش اور اس کی بندگی اسے کرنا ہوگی۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں خدا کی پر ایمان، اعتماد اور بندگی و اطاعت کے لیے کہ انسان کہے کہ میں خدا کو پہلے اپنی عقل سے اس کا احاطہ کر لوں، میری آنکھیں اس کو دیکھ لیں اور میرے حواس اس کو اپنی گرفت میں لائیں، تب میں ایمان، اعتماد اور بندگی و اطاعت کروں گا۔ نہیں، یہ بالکل لازم نہیں ہے، بلکہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بس اسے جب یہ واضح ہے کہ خدا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرا احاطہ کیے ہوئے ہیں، تو بس یہ کافی ہے کہ وہ خدا کا بندہ بن کر جیے، اس دنیا میں خدا کا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ ان نکات سے تو یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا، نہ اس کا شعور اور اس کی عقل خدا کے احاطہ کر سکتی ہے، نہ اس کی آنکھیں خدا کو پا سکتی ہیں۔ یہ بات ان نکات سے تو واضح ہو جاتی ہے، یعنی اس آیت سے متعلق جو نکات ہیں ان سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کی تھی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہا تھا، جس کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے۔ وہ کیا معاملہ تھا؟ کیا انہوں نے خدا کو یہ جو انسان نہیں دیکھ سکتا، ان کی بات اس کے خلاف تھی؟ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تمنا دیدار۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کے کلام سے سرشار ہو کر اس کو دیکھنا چاہا تو انہوں نے خدا سے اس کا مطالبہ کیا۔ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ یہ سورہ اعراف کی 143 اور 144 آیات ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جب موسیٰ ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت پر پہنچ گیا اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا
تو اس نے التجا کی کہ پروردگار مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو آگے تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو بولے تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے اپنے پیغام اور کلام سے تمہیں لوگوں پر سرفرازی بخشی ہے، اس لیے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے لو اور شکر گزار بن کر رہو۔ یہ آیت اس سارے واقعے کو بیان کر رہی ہے کہ جو دیدار الہی کی تمنا کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا، اور پھر وہاں جو پھر حالات پیش آئے تھے اس سب کو یہ قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سے متعلق جو نکات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ طلب اس ذات کا شوق دیدار تھی جس سے وہ ہم کلام ہو چکے تھے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ کوئی خدا پر شک کرنا نہیں تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام خدا پر بھرپور ایمان رکھتے تھے جیسے نبی کا ایمان ہوتا ہے، لیکن انہیں چونکہ وہ خدا سے ہم کلام ہوتے تھے تو جس کی وہ بات سنتے تھے، جس کا کلام سنتے تھے، انہیں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اس کو دیکھوں بھی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں کی، یعنی چونکہ یہ شوق دیدار کی بات تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں مطالبہ کیا، کیونکہ ان کا مطالبہ کسی غلط جگہ سے نہیں اٹھا تھا۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں نا تو یہود میں سے بعض لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، یعنی یہود کے جو قبیلوں کے سردار تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کے طور پر گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب تک خدا کو اعلانیہ نہیں دیکھ لیں گے ہم اے موسیٰ تیرا یقین نہیں کریں گے۔ تو اس پر خدا کی طرف سے بڑی ایک کڑک کی آواز آئی تھی، زبردست قسم کی گرج کی آواز آئی، جس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو کے گر گئے اور وہ لوگ جو تھے وہ مر گئے۔ پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی افاقہ ہوا بے ہوشی سے، تو پھر وہ معلوم ہو گیا کہ یہ مطالبہ جو تھا یہ خدا کے حضور میں انتہائی گستاخی کی بات تھی۔ لیکن یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دیدار کا مطالبہ تھا یہ ظاہر ہے بالکل اس طرح کا نہیں تھا، تو اللہ نے ان کو کوئی ملامت بھی نہیں کی، بلکہ انہیں سمجھایا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے آگے مثال دی ہے نا، بلکہ آگے بات کی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے، بلکہ انہیں سمجھایا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے سے بات کی ہے وہ سمجھانے کا انداز ہے، اور سمجھانے کا بھی ایک خاص طریقہ اختیار فرمایا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے سمجھانے کا جو طریقہ اختیار کیا وہ اس کی شان عظمت و جلال کو نمایاں کرتے ہوئے اصل بات کو واضح کرنے والا تھا۔ یعنی اصل بات تو یہ تھی کہ انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا، انسان کی آنکھیں خدا کو نہیں پا سکتی، اصل بات یہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانا چاہی تو اس کا ایک طریقہ اختیار کیا، وہ جو طریقہ اختیار کیا وہ خدا کی شان عظمت و جلال کو نمایاں کر رہا تھا۔ پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈال کر انہیں یہ مشاہدہ کرایا کہ خدا کی تجلی ذات کی تاب تو کوہ جبل بھی نہیں لا سکتے، یعنی خدا کی تجلی جو ہے اس کی ذات کی تجلی، اس کے آگے تو پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے، کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی کائنات کی، جو جامد اور ٹھوس ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی جو پہاڑ ہیں وہ ظاہر ہے کہ زمین پر اگر ہم دیکھیں تو ان سے زیادہ ٹھوس اور سخت کوئی چیز نہیں، تو خدا کی تجلی کی تاب تو وہ بھی نہیں لا سکتے، چنانچہ ان کے مقابل میں کمزور انسان کس طرح ان کی تاب لا سکتا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے، اس دنیا میں انسانوں کے لیے ان کے درجات کے حساب سے قربتوں کے کیا مقامات ہوں گے اور آخرت میں انہیں خدا کی کیسی کیسی قربتیں میسر ہوں گی، قرآن و حدیث سے ان دونوں کے فرق کا صاف پتہ چلتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا میں انسان
جب نیکی میں، تقوی میں، ایمان کے حالت میں ترقی کرتا ہے اور ترقی کرتے کرتے بڑی منزلیں طے کر لیتا ہے، اس کا ایک بڑا درجہ بن جاتا ہے، تو خدا کے ساتھ قربت کا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا وہ خدا کو دیکھنے لگ جائے گا؟ وہ خدا کو دیکھ سکے گا؟ تو اس دنیا میں ایسا نہیں، کسی نبی نے خدا کو نہیں دیکھا اس دنیا میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مشاہدہ کرا کے تجلی کے اثر کا، یعنی تجلی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو یہ نہیں کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تجلی ڈالوں گا تو تم تجلی کی طرف دیکھنا، نہیں، پہاڑ کی طرف دیکھنا کہ پہاڑ کا کیا حال ہوتا ہے، تو یہ تجربہ کرے۔ چنانچہ کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا، یہ بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آخرت میں انہیں خدا کی کیسی کیسی قربتیں میسر ہوں گی، یعنی دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور آخرت میں داخل ہو جائے گا تو وہاں جو مقربین بارگاہ ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، انہیں خدا کی قربتیں کس طرح کی میسر آئیں گی، کیسی قربتیں میسر آئیں گی۔ قرآن و حدیث کو پڑھیں نا تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کا فرق ہے، دنیا کے معاملات اور ہیں اور آخرت کے معاملات اور ہیں۔ لیکن قرآن کی یہ آیت کہ آنکھوں سے نہیں پا سکتی، یہ اپنی جگہ پر اٹل ہے، اس کی نفی نہیں ہوتی۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ میں نے اپنے پیغام اور کلام سے تمہیں لوگوں پر سرفرازی بخشی ہے، یعنی کہ جب یہ سارا تجربہ ہوا نا اور ان کی جو خواہش ہے وہ بھی سامنے آ چکی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس تجربہ کرانے کے بعد کہ اے موسیٰ میں نے اپنے پیغام اور کلام سے تمہیں لوگوں پر سرفرازی بخشی ہے، یعنی میں نے تمہیں اپنا رسول بنایا ہے، میں جو پیغام انسان تک پہنچانا چاہتا ہوں تمہیں اس کا ذریعہ بنایا ہے، اور میں نے تم سے گفتگو کی ہے۔ یہ ظاہر ہے یہ بہت بڑا مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، تو اس کے ذریعے سے جو اللہ نے ان کو باقی لوگوں پر سرفرازی اور برتری بخشی ہے تو وہ کافی ہے۔ اس لیے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے لو اور شکر گزار بن کر رہو، یعنی مفہوم یہی ہے کہ یہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے نا اس پر قناعت کرو، اور یہ تمنا نہ کرو کہ تم مجھے دنیا میں دیکھو، اس پر قناعت کرو اور اللہ کا شکر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے انعام ہیں جو تم پر ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو یہ بات ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے متعلق جو اس کو واضح کرتی ہے۔ یہ نکات جو ہیں اس جو آیات میں بیان کیا گیا تھا واقعہ، اس کی تجزیہ کر کے پوری طرح بات ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ آگے ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا خدا کا دیدار ہوگا؟ جیسے جنتیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خدا کو دیکھیں گے، وہ کیا معاملہ ہے دیدار الہی؟ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ یہ مطففین کی 11 سے 15 تک کی آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، یہ جو بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہیں، اور حق یہ ہے کہ اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، حق تلفی کرنے والا ہے۔ اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلوں کے افسانے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عمل کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی یہی مقرب ہوں گے، ہرگز نہیں، اس دن تو یہ اپنے پروردگار سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ ان آیات سے درجہ ذیل نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ، قیامت کے دن مجرمین خدا سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، یعنی وہ خدا کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ خدا کی ذات یا خدا کی شانیں جس طرح وہاں پہ ظاہر ہو رہی ہوں گی، ذات کا تو نہیں کہنا چاہیے، خدا کی شانیں اور اس کے انوار و تجلیات جس طرح کی وہاں ظاہر ہو رہی ہوں گی، مومنین تو ان سے فائدہ اٹھائیں گے، مومنین تو اس سے بہرہ مند ہوں گے،
لیکن جو مجرمین ہیں وہ خدا سے اوٹ میں ہوں گے، وہ اپنے خدا کے ان جلووں کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ دوسرا نقطہ یہ سامنے آتا ہے، گویا مومنین خدا سے اوٹ میں نہیں ہوں گے اور وہ خدا کو دیکھیں گے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ یہ دیکھنا بھی نگاہوں کا خدا کو وہ پا لینا نہیں جس کی لا تدرکہ الابصار میں نفی کی گئی ہے۔ یہ خاص بات ہے جو ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نگاہیں خدا کو نہیں پا سکتی، تو قیامت کے دن وہ خدا کو پا سکیں گی، اس کا احاطہ کر لیں گی، خدا انسان کی آنکھ کی گرفت میں آ جائے گا، اس کی نگاہ کی گرفت میں آ جائے گا۔ نہیں، یہ نہیں، بالکل یہ تو نہیں ہونے والی بات۔ خدا کی ذات تو انسان کی گرفت میں آنے والی ہے ہی نہیں، نہ اس کی حواس کی گرفت میں، نہ اس کی عقل کی گرفت میں، اور نہ اس کی نگاہوں کی گرفت میں۔ چنانچہ وہ جو بھی وہاں مشاہدہ کریں گے خدا کے انوار و تجلیات کا، وہ مشاہدہ جو ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ ان کی نگاہوں نے خدا کو پا لیا۔ اب یہ پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس کے حوالے سے جو پتہ چلتا ہے، اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے، اس پہلو سے ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے، تو اس کی نوعیت غالباً یہ ہوگی کہ حجابات اٹھا دیے جائیں گے۔ جو پردے ہیں، مجرمین کے آگے تو پردے موجود ہیں، لیکن مومنین کے آگے حجابات اٹھا دیے جائیں گے اور لوگ اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ یہ کس طرح کا دیکھنا ہے جو دیکھیں گے؟ اس کا ذکر احادیث میں آتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث میں خدا کے دیدار کا کس طرح کا ذکر آتا ہے۔ آخرت میں دیدار الہی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جس طرح سورج اور چاند کو دیکھتے ہو، اور ایک ردائے کبریائی کے سوا کوئی چیز بھی خدا اور بندوں کے درمیان حائل نہ رہے گی۔ یعنی انسان جو خدا پر غیب میں رہ کر ایمان لاتا ہے، ایمان لائے ہوئے ہے اس دنیا میں، یہ جب آخرت میں جائے گا تو اس سے، چونکہ یہ تو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے نا، اسے خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور یہ دیدار جو ہوگا، اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ جس طرح انسان سورج اور چاند کو دیکھتا ہے، یعنی کہ وہ جانتا ہے کہ سورج اور چاند جو ہے موجود ہیں۔ یہ ایک مثال کے طور پہ بیان کیا ہے ظاہر حدیث میں، کہ جس طرح سورج اور چاند کو دیکھتا ہے، یہ کوئی اس کا احاطہ کر لینا نہیں ہوتا، بس وہ دیکھتا ہے کہ سورج اسے نظر آ رہا ہے، سورج کا جو بھی نظارہ ہے وہ کر لیتا ہے، اور چاند کا بھی نظارہ کر لیتا ہے۔ یہ جو بات ہے، یہ نظارہ کیا وہ نظارہ ہوتا ہے کہ جو انسان اگر سورج سے 100 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہو تو جس طرح وہ سورج کو محسوس کرے گا، اس طرح کا یہ نظارہ ہے؟ ظاہر ہے بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں تو اسے ایک دائرہ سا نظر آتا ہے جو روشن ہے اور جس سے کچھ گرمی بھی نکل رہی ہے، دور بیٹھ کے ایک سردیوں میں بڑی وہ گرمی مناسب لگتی ہے، گرمی میں ذرا تیز لگتی ہے، اور یہ کوئی پورا ادراک قطعاً نہیں ہے، بہت معمولی ادراک ہے سورج کا۔ اور یہ جو چلیں، چونکہ مادی چیز ہے تو انسان اس کا کچھ ادراک کر لیتے ہیں، خدا کا تو کسی درجے میں ادراک ممکن نہیں۔ لیکن بہرحال جس طرح سورج کو انسان دیکھتا ہے، یہ مثال دی گئی ہے اس طرح وہ خدا کو بھی دیکھے گا، سورج کو اور چاند کو جیسے دیکھتے ہیں۔ اور یہ مزید ایک بات واضح کی کہ خدا کے اور بندوں کے درمیان جتنے بھی حجاب ہیں اٹھا دیے جائیں گے، صرف ایک ردائے کبریائی ہے وہ قائم رہے گی، یعنی خدا کی ذات پر بڑائی کی چادر پڑی ہوگی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، بس اس کا ترجمہ تو یہی ہے کہ ایک بڑائی کی چادر ہے جو خدا کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے خدا کے چہرے کو بالکل یعنی کہ براہ راست کوئی بھی نہیں دیکھے گا، اس چادر کے ہوتے ہوئے دیکھے گا، کبریائی کی چادر کے ہوتے ہوئے۔ جیسے یہ الفاظ ہے نا کہ ایک ردائے کبریائی کے سوا کوئی چیز بھی خدا اور بندوں کے درمیان حائل نہ رہے گی، اس کا مطلب یہ حائل ہوگی، خدا اور بندوں کے درمیان ردائے کبریائی، خدا کی عظمت، خدا کی بڑائی کی چادر حائل ہوگی۔ اس کے حائل ہوتے ہوئے خدا کا دیدار ہوگا، اور اس دیدار کی مثال یہ دی ہے کہ جیسے تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو، تو سورج اور چاند کے دیکھنے کے حوالے سے بھی جیسے ہم نے بات کی کہ ہم کوئی ان کا احاطہ نہیں کر لیتے،
ان کی وہ صورت جیسے چاند کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اب جو معلومات حاصل ہیں کہ چاند تو بہت بڑا کرہ ہے ایک، اور وہ جو کرہ ہے اس کی وہ شکل اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمیں یہاں دکھائی دیتی ہے۔ تو بس اس طرح سے ایک مثال کے طور پر بتا دیا گیا کہ خدا کا دیدار ہوگا، جنتیوں کو خدا کا دیدار ہوگا، لیکن وہ ذات خدا کا وہ والا ادراک نہیں جو ادراک انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں کر سکوں۔ مادی چیزوں کو تو وہ کرتا ہی ہے، اور اس سے اگر غلط فہمی ہوئی کہ میں خدا کبھی کر لوں گا تو اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس سے نہیں پا سکتی۔ یہ حدیث جو ہے یہ بخاری میں بھی آئی ہے اور مسلم میں بھی آئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔